جرأت مندانہ خیالات آگے بڑھائے جانے والے شطرنج کے پیادوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو شاید ہرایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ ایک وننگ گیم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں ہوں انیلا اور میں ہوں عاقف، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا ویکلی پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال، جس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پر بات بہت ہی کم کی جاتی ہے۔ پلیز سبسکرائب ٹو آور پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال آن یوٹیوب اینڈ پوڈبین اینڈ فالو اس آن فیس بک، ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام۔ آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، تبادلہ خیال @gmail.com۔ آج کے تبادلہ خیال پوڈ کاسٹ میں عاقف ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا موضوع ہے جس پہ بات کرنے کی اکثر اجازت نہیں ہوتی۔ جو اس پہ بات کرے اس کو کافی سیریس قسم کے ریپرکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گالیاں والیاں بھی پڑ جاتی ہیں اور دھمکیاں بھی مل جاتی ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں کہ یہ کتنا ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے، ہماری 50% پاپولیشن کو افیکٹ کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس پہ بات کرنا انتہائی مشکل ہے۔ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا سوچتی ہیں انیلا؟ کیونکہ آپ تو ایک تو خود خاتون ہیں اور دوسرا آپ جینڈر پہ بھی آپ کا کام ہے، تو آپ کو تو پھر گالیاں بھی سننا پڑتی ہوں گی، اور دوسرا آپ کو جو اس کی ریپرکشنز ہیں جینڈر انیکوالٹی کی، وہ ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ ایسا ہی عاقف، جو پیٹریارکل معاشرے ہیں وہاں جیسے کہ پاکستان ہے یا پورا ساؤتھ ایشیا ہے، وہاں پہ خواتین جب ایکوالٹی کی بات کریں تو کچھ سوسائٹی کی سیگمنٹس ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتی، اور چونکہ عدم برداشت اتنی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب کوئی بات پسند نہیں آتی یا اس سے اختلاف ہوتا ہے تو اس پہ بحث کرنے کی بجائے لوگ جو ہیں وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، دھمکیوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو بہت ساری جو ایکٹیوسٹ ہیں، میڈیا سے جن کا تعلق ہے، جن کی بیٹ جینڈر ہے، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور عاقف میں سمجھتی ہوں کہ جو مین ریزن ہے اس کا، وہ جو جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو مسکنسیپشنز اور مغالطے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایک بہت اس طرح کا رد عمل آتا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں جینڈر ایکویلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، وہی جو میں ابھی کہی تھی عاقف کے مسکنسیپشنز ہیں۔ جو مجھے سب سے بڑا مسکنسیپشن نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے کہ کوالٹی مینز آئیڈینٹیکل، یعنی کہ مرد اور خواتین جو وہ آئیڈینٹیکل ہیں، یکساں ہیں۔ ایکوالٹی کا جبکہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین اور مرد جو ہیں وہ یکساں ہیں، یا ان کے رویے، ان کی پسند، ان کی صلاحیت میں بھی کوئی فرق نہیں، اور نہ ہی صنفی برابری کا مطلب یہ ہے کہ تمام جینڈر ڈفرینسز جو ہے ان کا خاتمہ کر دیا جائے، یا ہر شعبے میں برابر جو ہے وہ جینڈر ریپریزنٹیشن یا نمائندگی ہو۔ تو یہ والا جو مغالطہ ہے، یہ مسکنسیپشن ہے، اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو فوراً جو ہے نا یلغار ہو جاتی ہے کہ جی اگر آپ ایکول ہیں تو آپ اتنے من وزن اٹھا کے دکھا دیں، یا آپ جو ہے وہ کام جن کو کہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے فزیکل اسٹرینتھ سے، فوراً اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایکوالٹی کا مطلب یہ نہیں کہ مرد اور خواتین جو وہ آئیڈینٹیکل ہیں، کیونکہ بایولوجیکل ڈفرینسز تو ہے نا۔ لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ آپ دیکھیں کہ آئیڈینٹیکل تو مرد بھی نہیں ہیں، بہت سے مرد ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، بہت سے مرد ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ایک مرد کو بھی آپ گھر میں بٹھائے رکھیں، وہ کوئی کام نہ کرے، تو وہ بھی میرا خیال ہے اس کی فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہی ہوگی۔ اور جس طرح سے بہت سی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں، جرمن خاتون ہے ایک 7 فٹ کی، وہ ہمارا کوئی پاکستانی 5 فٹ کا مرد ہے، اس سے زیادہ اسٹرینتھ ان میں ہوگی۔ پینٹی تو لگا دے گی وہ ہے، خاص جی، طور پر اگر پاکستانی مرد نے کوئی یہ تاڑنے واڑنے کا پروگرام کیا تو پھر مردوں میں بھی اسی طرح سے آئیڈینٹیکل مرد تو نہیں ہوتے نا؟ کچھ کتنی بڑی مسکنسیپشن ہے اس کو، کمزور، صنف نازک۔ ایون ہماری زبانوں میں بھی دیکھیں اس طرح کی جو ہے وہ ٹرمز موجود ہیں کہ جو فوراً جو ہے نا وہ اسٹیریوٹائپ ایک کریٹ کرتی ہیں۔ ابھی ترقی ہو رہی ہے جس طرح سے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ خواتین نے وہ کام کرتی ہیں جو مرد کرتے ہیں، وہ انجینئرز بھی ہیں، پائلٹس بھی ہیں، ریسلرز بھی ہیں، سپورٹس میں بھی ہیں۔ چائنا میں بسز بھی چلا رہی ہوتی ہیں، کنسٹرکشن کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ ویسٹ میں آپ دیکھیں وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ کتنا وہ کر رہی ہیں۔
تو اگر آپ اس طرح 50% اپنی پاپولیشن کو یہ کہہ کے وہ کر دیں کہ نہیں تم فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہو، بس تم جو ہے نا تم گلاس ہی اٹھا سکتی ہو، ایک پیالی اٹھا سکتی ہو، تم یہی کام کرو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی ویلڈ ریزن ہے. ایسا ہی عاقب، کیونکہ وہی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو مسکنسیپشنس ہیں جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے، ان کو ڈسپیل کرنا بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مرد اگر ہم امنگس دا میلز دیکھیں تو وہاں بھی آئیڈینٹیکل دو آدمی نہیں ہوں گے. وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مسکنسیپشن ہے وہ تو آئیڈینٹیکل، تو پھر ہم اس طرح بہت سارے گروپس میں بات کر سکتے ہیں نا. لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا مغالطہ یہی ہے کہ جیسے ہی جینڈر ایکوالٹی کی بات کی جائے تو یہی آتا ہے کہ جی عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ یہ کام کر کے دکھائیں. اور ایک تو پاکستان کے بہت مشہور اسکرپٹ رائٹر ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی اگر برابری کی بات کرتی ہیں خواتین تو وہ گینگ ریپ کر کے دکھائیں کسی آدمی کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے، ٹھیک ہے نا، مغالطہ مسکنسیپشن، اور وہی جہالت. جی. جہالت. اور ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کرمنل فینس جو ہے یا ایک کرائم جو ہے، اور ایک مورلی جو بینک رپٹ میں سمجھتی ہوں کوئی ہو ذہنی طور پہ بھی اور مورلی بھی، وہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے نا کہ وائلنس کی بات کر رہا. تو اس میں ایکوالٹی کا کیا تعلق ہے؟ ایک وائلنٹ کرائم کے ساتھ ایکوالٹی کا تو کوئی تعلق نہیں. اگر مرد حضرات کریں تو وہ بھی غلط کریں، وہ ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو آپ اس کو ایکوالٹی کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کے ذہن میں جو جینڈر ایکوالٹی ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہی نہیں ہے بالکل. ایکوالٹی ڈزنٹ مین کہ مین اینڈ ویمن آر آئیڈینٹیکل. جب آپ کے ذہن سے یہ مسکنسیپشن نکل جائے گا تو آپ کو ایکوالٹی کا مطلب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اچھا، یہ مطلب والی بات، یہ بیسک بات ہے کہ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتہ. لوگوں کو دیکھیں، ابھی ہم نے بات کی کہ آئیڈینٹیکل ہونا یا یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکویلٹی میں نہیں آتی. تو ایکچولی ہے کیا ایکویلٹی؟ وٹ ڈو یو مین بائی جینڈر ایکویلٹی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں؟ دیکھیں آسان ویسے تو آپ برابر کو پتہ ہے عاقف کہ جینڈر اسٹڈیز ایک پورا ایک جو ہے ڈسپلن ہے، رائٹ، ایک جس میں کہ لوگ ماسٹرز کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے بہت لمبی چوڑی بات کریں، لیکن ایک بہت آسان لفظوں میں یہ جینڈر ایکوالٹی یہی ہے کہ ایکول اپرچونٹی ہو، مرد اور عورتوں دونوں کو ایک جیسی اپرچونٹیز ملے تاکہ ان کے لیے جو آؤٹ کمز ہیں زندگی کے وہ ایک جیسے ہوں. مثلاً کیا آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں آپ کے؟ یہی نا، سیفٹی ہو آپ کے لیے، ہیپینس ہو، اگر آپ جاب کرنا چاہیں آپ کے پاس جاب ہو، پڑھنا چاہیں تو آپ کے پاس وہ اپرچونٹیز ہوں. تو یہ فار می جینڈر ایکوالٹی از equality of opportunities. اپرچونٹیز، رائٹس. جینڈر کی بیس کے اوپر ان کو رائٹ سے محروم نہیں کر سکتے، ان کی اپرچونٹیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جینڈر ایکوالٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میلز اینڈ فیمیلز مسٹ آلویز بی ٹریٹڈ دا سیم، رائٹ، کیونکہ بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں. مثلا اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ بایولوجیکل ڈفرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے لیگل جو رائٹس ہیں اس میں بھی ڈفرینس ہو سکتے ہیں. آپ ویسٹ میں دیکھیں کہ جیسے کہ میٹرنٹی لیو ہے، جی ایک مرد کو تو میٹرنٹی لیو کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے نہ وہ پریگننٹ ہو سکتا ہے نہ وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے. تو میل امپلائی ڈزنٹ نیڈ میٹرنٹی لیو. تو اب اگر وہ یہ شور مچانا شروع کر دے کہ جی میرے جینڈر کی بنیاد پہ میرے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے کہ خواتین کو تو جو ہے وہ میٹرنٹی لیو مل رہی ہے اور مجھے نہیں مل رہی، تو یہ ایک ابسرڈ سی بات ہوگی. مردوں کو پیٹرنٹی لیو مل سکتی ہے، اس طرح خواتین کو پیٹرنٹی لیو نہیں مل سکتی. تو وہ خواتین بھی یہ کہیں کہ جی میرے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اس مرد کو پیٹرنٹی لیو مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی. تو بایولوجیکل ڈفرینسز تو ہے نا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس طرح لیگل رائٹس جو ہیں وہ بھی فرق ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے میلز اور فیمیلز جو ان کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے ایکوالٹی اینڈ ایکوٹی.
equity means fairness, right? So आपने जो है fairness भी को इक्वेशन में लेकर आना है। एक और मिसकॉन्सेप्शन है, ये समझते हैं लोग कि अगर औरत को इक्वालिटी दे दी तो मतलब इक्वालिटी का मतलब है आज़ादी, और आज़ाद हो जाएगी और वो पता नहीं क्या बेराह रवी फैल जाएगी सोसाइटी में। क्या कोई खौफ है, क्या चीज़ है? ये तो आप मुझे बता सकते हैं आखिर, क्योंकि अब ये आपके जेंडर का इशू है ना, तो इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें। लेकिन आपकी ये बात कि जी अगर इक्वालिटी मिल गई तो वो एक हमारे लोगों का बड़ा ही पसंदीदा एक टर्म यूज करते हैं, मादर पिदर आजाद माशरा आप चाहती हैं अगर आप इक्वालिटी मांग रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी। तो जिन माशरों में हम वेस्ट की बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी, अभी जो ट्रू जेंडर इक्वालिटी है वो वेस्ट में भी नहीं आई। पे गैप की तरफ देख लीजिए, और जो अनकॉन्शियस बायसेस हैं हमारी, वो वेस्ट में भी उसी तरह मौजूद हैं। और जो खवातीन हैं उनकी लिए जो उनको इस तरह ट्रीट किया जाता है कि वो आउटकम्स नहीं उनको हासिल होते जो कि एक मेल को हो सकते हैं। इस पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे, मैं एग्जांपल्स भी दूंगी। लेकिन पहले आते हैं वो जो बात आप कर रहे थे कि आदमियों को क्या खौफ है। ये जो खुशहाल माशरे हैं जिनको कि हम वेस्टर्न माशरे कहते हैं, वहां पे क्या कयामत आ गई है कोई? मतलब अभी तक तो मर्द हजरात की जो पॉपुलेशन है वो इनहाइलेट नहीं की है औरतों ने, और ना ही उन पे कोई जुल्म किए हैं ऐसे। तो आप थोड़ा सा इस पे डालें रोशनी। फिर ये इनसिक्योरिटी एक पैदा हो जाती जब इक्वालिटी की बात की जाए तो। मेरा तो ख्याल है कि ये सारा कुछ एक पावर से रिलेटेड है, और पावर डायनेमिक्स ही हैं यहाँ पे जो काम करती हैं। हिस्टोरिकल पैट्रियार्कल सोसाइटी, पिदरशाही निज़ाम है तारीखी, जिसमें हमेशा मर्द ही ऊपर रहा है, और उस पावर स्ट्रक्चर को एक थ्रेट मिलता है कि जब खातून भी आपके बराबर आ जाएंगी, बराबर कमाना शुरू कर देंगी, तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आपकी पावर लूज़ हो जाएगी। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक मियाँ बीवी हैं, और अगर मियाँ और बीवी दोनों एक सा कमा रहे हैं, तो पहले वो मर्द आता था शाम को, बस उसने जूते उतारे, टेबल पे पाँव रखा, हाँ जी चाय लेकर आओ, वो खातून बच्चों को भी संभाल रही है, शोहर के लिए चाय भी बनाएगी, खाना भी बनाएगी, और वो बैठा रहेगा। अब उसको से शायद ये डर है कि अगर वो भी जॉब कर रही है, दोनों साथ वापस आएंगे तो दोनों को साथ मिल के काम करना पड़ेगा, बच्चों को भी उसको हेल्प करनी पड़ेगी संभालने में। तो वो जो सहूलत थी उसकी वो ख़त्म हो जाएगी, उसका फिर उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। तो वो एक सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है उसको उसके डिस्टर्ब होने का मेरे ख्याल से डर है, और वही इनसिक्योरिटी है जो कि इसके पीछे काम करती है। बेसिकली इट्स अबाउट पावर डायनेमिक्स एंड इनसिक्योरिटीज, राइट? क्योंकि या तो कोई फैक्ट्स लेकर आए ना कि जी देखें इन माशरों में जेंडर इक्वालिटी चूंकि आ गई है, इसलिए इन माशरों में जो है अब मर्द हजरात जो हैं उनके साथ नाइंसाफी शुरू हो गई है और उनकी जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे फैक्ट्स तो बल्कि वो तो उल्टा इन्होंने ये बात बनाई हुई है कि वहां पे आज़ादी आ गई है तो औरत को ही नुकसान हो रहा है, वहां पे रेप ज़्यादा हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो क्या ऐसे है बाकी कि वहां पे रेप ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे नहीं? यहाँ भी है, वेस्ट में भी है, तो क्या ईस्ट में नहीं होते? कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है ना। आप जिस बात में यकीन रखते हैं वो फैक्ट्स को तो नहीं चेंज कर सकती ना। वो कहते हैं ना कि बिलीव्स डोंट चेंज फैक्ट्स, राइट? तो आप जो मर्जी यकीन करते रहें, जो जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, वो अगर कुछ और बता रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि अगर आप रैशनल हैं और फैक्ट्स आपको कुछ और बता रहे हैं जो कि आपकी बिलीफ से ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है, तो आपको फिर उस पर यकीन कर लेना चाहिए। अब देखें कि जो फिगर्स हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखें, पाकिस्तान की तरफ, तो रोज आप देखेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, मीडिया पे सुनेंगे, या अगर आप थानों में भी चले जाएं, वहां पे जो रिपोर्ट्स होती हैं, रेप केसेस, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बढ़ते जा रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? हालांकि हम तो ये देख चुके हैं कि 1980s से पाकिस्तान जो है वो इस्लामाइजेशन की तरफ आया, और तो रिलीजियस कंजर्वेटिज्म, हाँ, रिलीजियस कंजर्वेटिज्म आया। तो फिर तो चीजें बकौल इस माइंडसेट के जो ये समझता है कि चूंकि वेस्ट में जेंडर इक्वालिटी आ गई है और बहुत आज़ादी है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो फिर
پاکستان میں تو ان سب چیزوں میں بہت زیادہ کمی آ جانی چاہیے تھی، بلکہ ختم ہی ہو جانی چاہیے تھی اس طرح کی جو کرائمز ہیں، لیکن بڑھ رہے ہیں. اچھا، اب ویسٹ میں یہ کہ ویسٹ میں آلموسٹ ہر کرائم جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کو ویسٹ سے جو آپ کو اسٹیٹسٹکس ملتے ہیں وہ رپورٹڈ اسٹیٹس ہوتے ہیں نا. اور جبکہ ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو جو رپورٹڈ اسٹیٹسٹکس ہیں دے آر جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ، رائٹ، وہ بہت کم ہے. بے شمار کیسز تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو اس لیے ایک کمپیریزن ڈرا کرنا کہ جی ویسٹ میں زیادہ ہے اور ہمارے ہاں کم ہے، یہ بھی ایک قسم کا مغالطہ ہی میں سمجھوں گی. سامعین، ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ مظہر علی خان، جو کہ ایک بلاگر ہیں اور ایک پاکستان بیسڈ ویب سائٹ عورت ناؤ کے لیے ریگولرلی کانٹینٹ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ہم نے فاطمہ سے ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے پوچھا کہ ان کے خیال میں ہمارے معاشرے میں مرد اور خواتین کی ایک اکثریت بھی ایسے رویوں کا دفاع کیوں کرتی ہے جو کہ صنفی نابرابری کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور تشدد کو فروغ دیتے ہیں. انیلا، آپ نے پوچھا ہے کہ مرد اور خواتین ایسے سماجی رویوں کا دفاع کیوں کرتے ہیں جو صنفی مساوات یا جینڈر ایکوالٹی کے خلاف جاتے ہیں. اس کی ایک اہم وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اسٹیٹس کو چیلنج کرنے سے گھبراتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں چیزیں جیسی چلی آ رہی ہیں، اگر ہم اس میں تبدیلی لائیں گے تو ہمارے پیٹریارکل معاشرے میں تبدیلی آئے گی. اس معاشرے نے رولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. مرد کا کام ہے باہر کی دنیا دیکھنا، روزی کما کر لانا. عورت کا کام ہے کہ وہ گھر دیکھے، وہ بچوں کو سنبھالے. بہت سے مرد اور عورت ان ایٹیٹیوڈز کو اس لیے ڈیفینڈ کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ سسٹم تبدیل نہ ہو جائے. اور انہیں یہ خطرہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ بچپن سے ہی ہمیں یہ چیز ہمارے اندر انکلکیٹ کی جاتی ہے، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عورتیں گھر کو دیکھیں. اور اگر عورتیں گھر کو نہیں دیکھیں گی تو ان کی وجہ سے گھر خراب ہو جائیں گے، اور گھر خراب ہوں گے تو معاشرہ خراب ہوگا. مردوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ اگر وہ گھر نہیں دیکھ سکتے تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے اندر ایک مورل رسپانسبلٹی جب اس چیز کو بنا دیا جاتا ہے تو ہم ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں، مرد اور عورت دونوں، کہ ان ایٹیٹیوڈز کو ڈیفینڈ کریں، ان کو پروٹیکٹ کریں. کیونکہ وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یہ جینڈر ان ایکوالٹی دونوں کی زندگی کو افیکٹ کر رہی ہے. مردوں پر یہ بیجا بوجھ ڈالنا کہ انہی کا کام ہے کہ بس وہی گھر چلائیں اور وہی گھر میں گھر خرچ دیں، اور عورتوں پر یہ بیجا ذمہ داری ڈالنا کہ انہی کا کام ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور ان کو ایک اچھا انسان بنائیں. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ جینڈر انیکوالٹی کریٹ ہوتی ہے تو اس کی بہت سے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جینڈر بیسڈ وائلنس بھی ہے. اب اگر عورت اسٹیٹس کو تھریٹن کرنے کی کوشش کرے گی، جینڈر انیکوالٹی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، تو فرکشن پیدا ہوگی، اور فرکشن پیدا ہوتی ہے تو وائلنس بھی جنم لیتا ہے. اگر کوئی عورت اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر اپنا کریئر بنانا چاہتی ہے یا پڑھنا چاہتی ہے تو ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جو لوگ اکثر ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم پیٹریارکل معاشرے کو کاندھا دے کر وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی باڈی اینی فیورز، بلکہ ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور ہمارے ہاں مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ خواتین کسی طرح سے مردوں میں عقل و دانش میں کہیں کم ہیں یا نالج میں کم ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی سائنٹسٹ گزری ہیں، اسکالرز گزری ہیں، ابھی بھی ہیں، اور بہت ساری اگزامپلس ہمارے سامنے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں میری کیوری کی اگزامپل ہے، یا ایون پاکستان میں عرفہ کریم کی جس طرح اگزامپل ہے، اور خواتین بے نظیر بھٹو جو وزیر اعظم رہیں، اتنی انٹیلیجنٹ خواتین ہیں، اور اس کے باوجود یہ ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے. اور میرے خیال سے اس کی وجہ سے پے گیپ والی
بات کر رہی تھیں وہ بھی میرے خیال سے اسی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہے، ون آف دا ریزنس. آپ کچھ اگزامپل دے رہی تھیں اس پے گیپ کے بارے میں. ایسا ہی ہے، ویسٹ میں تو یہ جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے بہت سارے سوشل ایکسپیریمنٹس ہوتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ابھی بھی کس حد تک جو ہماری انکانشیس بائسز ہیں یا جو ہمارے اندر تعصبات پائے جاتے ہیں جینڈر کے حوالے سے وہ کس حد تک موجود ہیں اور کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں خواتین کی ایکوالٹی پہ. تو اس میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں کہ پارٹیسپینٹس کو کہا گیا کہ وہ ریٹ کریں ایک ایپلیکینٹ کو فار دا پوسٹ آف لیب مینیجر. اب آئیڈینٹیکل اپلیکیشنز بنائی گئی، ایک اپلیکیشن جو ہے وہ جینیفر کے نام سے بنائی اور ایک جان کے نام سے بنائی. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیڈینٹیکل اپلیکیشنز تو اس کا مطلب ہے کہ اس اپلیکیشن میں ہر چیز سیم تھی، صرف نام فرق تھے. جان والی اپلیکیشن جب پارٹیسپینٹس کو دی گئی تو انہوں نے اس کو کیسے ریٹ کیا کہ یہ جو ہے کمپیٹنٹ ہے اور ہائربل ہے، اور وہی اپلیکیشن اور انہوں نے اس کو آفر کی ہائر سیلری، تنخواہ بھی زیادہ آفر کی. اور وہ وہی اپلیکیشن جب جینیفر کے نام سے پارٹیسپینٹس کے پاس پیش کی گئی تو انہوں نے اس کی تنخواہ بھی کم رکھی اور اس کو ہائربل جو وہ تھا لیول اس پہ بہت کم اس کو مارکس ملے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے نا کہ ایون ویسٹ میں بھی اسی وجہ سے پے گیپ ہے اور وہاں پہ خواتین اسٹرگل کر رہی ہیں کہ یہ پے گیپ جو ختم ہونا چاہیے، کہ وہاں بھی انکانشیس بائسز وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ رویے ابھی ویسٹ میں موجود ہیں جہاں پہ کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ میں تو بالکل جینڈر ایکوالٹی جو ہے نا وہ آ چکی ہے، اور وہاں پہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مادر پدر آزادی بھی ہے. تو جب ایسے معاشرے بہت آگے ہیں ہم سے، وہاں پہ جینڈر ایکوالٹی ابھی ٹرو اس فارم میں نہیں آئی، تو پھر ہمارے جو معاشرے جو ابھی ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے وہاں کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ آ چکی ہے صرف اس بنیاد پہ کہ جی کچھ خواتین جو ہیں وہ یونیورسٹیز کالجز جاتی ہیں یا کچھ خواتین جو ہیں وہ ورک فورس کا پارٹ ہیں، دفتروں میں جابس وغیرہ کرتی ہیں، تو یہ یا میڈیا پہ نظر آتی ہیں کچھ خواتین، تو اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو خواتین جو ہے ان کو برابری کے حقوق ہیں، تو جو چاہیں یہ کر سکتی ہیں. اچھا چلیں ہم پھر بہت سے ہمارے آڈینس جو ہیں وہ ہم سے یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم اس طرح کے موضوعات اٹھا تو رہے ہیں لیکن کوئی سولوشنز نہیں دے رہے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے جینڈر ایکویلٹی کو اٹین کر سکیں؟ آبویسلی ہم 100% تو نہیں کر سکتے لیکن کیا ایفرٹس کی جا سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ عاقف آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا کہ اتنا آسان نہیں ہے، ان ایفرٹ سے ہم 100% تو نہیں، ایٹ لیسٹ ان آور لائف ٹائمز تو نہیں ہو سکتی اچیو، لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور پہلا تو یہی ایفرٹ ہے کہ ایسے موضوع پہ ان ٹاپک سے بات ہونی چاہیے. جتنی زیادہ ہم بات کریں گے اتنا ہی جو مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہوں گے اور سولوشنز کی طرف ہم بڑھیں گے. آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے پرابلم کو. آئیڈینٹیفائی ایگزیکٹلی، اور ایکنالج، ہم لوگ تو ایکنالج بھی نہیں نا کرتے. آئیڈینٹیفائی تو نیکسٹ اسٹیپ ہے نا، پہلے تو ہم ایکنالج ہی نہیں کرتے، ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے اس کو ایکنالج کریں، آئیڈینٹیفائی کریں مسئلے کو، پھر اس کے سولوشنز کی طرف جائیں. ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایڈریس کریں اپنی جو ہماری انکانشیس بائسز ہیں اس جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے، جو ہمارے مسکنسیپشنز ہیں ان کو ڈسپیل کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جینڈر ایکوالٹی ہے کیا چیز، اور جینڈر اور سیکس جو ہے اس میں فرق کیا ہے. اور اگر ہم نے کوئی 2-4 کتابیں اپنی اسکول کالج لائف میں پڑھ لی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حرف آخر ہے. اور تحقیق کریں، معلوم کرنے کی کوشش کریں، اپنی جو نالج ہے اس کو بڑھائیں، انکریز کریں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم انڈیویجول لیول پہ کریں گے، لیکن لیجسلیشن اور پالیسی میکنگ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. قانون سازی ہونی چاہیے، اور پھر اگر قانون بن جائیں تو ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں عاقف کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت ویک ہے. جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے، اسٹیریوٹائپنگ، جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کرتے ہیں یا آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن ہوتی ہے، اس ایشو کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور جو جینڈر رولز
वही स्टेरियोटाइपिंग की ही बात होगी ना, असाइन कर दिए कि ये खवातीन करेंगी काम, तो ये मर्द, तो निसाब में भी यही पढ़ाया जाता है कि जी खाना पकाना और बच्चे पालना जो है वो खवातीन के जॉब रोल्स हैं और मर्दों के जो हैं वो जॉब रोल्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। स्टेरियोटाइपिंग जो है इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फिर मीडिया, आपको पता ही है आजकल मीडिया का जो है वो दौर है, और अगेन मीडिया में अगर टॉक शोज देख लें, मॉर्निंग शोज देख लें, ड्रामास देख लें हमारे, उसमें कितनी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। ड्रामास, मुझे ऐसा मूवीज, लगता है कि सॉन्ग्स, एवरीथिंग। एग्जैक्टली एवरीथिंग। कुछ सॉन्ग्स तो ऐसी, इस वक्त आपने सॉन्ग्स की बात की तो मेरे जहन में आ गया, मतलब कई गाने ऐसे हैं जिसमें कि फीमेल हरासमेंट को इनकरेज किया जा रहा है कि जी पीछा नहीं छोड़ेंगे, और चाहे हमें जेल में भी भेज दो हम आपके पीछा करेंगे, और इसको रोमांटिसाइज किया जाता है इस तरह के एटीट्यूड्स को। और मीडिया में खास तौर पर जो हमारे ड्रामे हैं, जाहिर है एक बहुत बड़ी खवातीन की तादाद जो है वो ड्रामास देखती है और पसंद करती है, तो आप देखेंगे कि हमारे माशरे में इंटरनलाइज मिसोजिनी भी एक बहुत बड़ा इशू है। जी, इस वजह खवातीन से खुद जो है प्रॉब्लम्स उनको खुद ही उनको प्रमोट करने का भी बायस बनती हैं। लेकिन आप ये देखें ना आकिफ के एक पेट्रियार्कल माशरे में जो ताकतवर है, चाहे वो गलत ही हो, कितना ही बुरा हो, उसके साथ रहने में फायदा होता है ना लोगों को, उनकी बचत होती है। तो इंटरनलाइज मिसोजिनी की भी यही बात है कि एक पेट्रियार्कल माशरे में एक वो बातें करना जो कि मर्द हजरात करते हैं, जो कि उनका नैरेटिव है, उससे खवातीन को फायदा होता है कुछ, और वो इसलिए वही बातें फिर वो भी करने लग जाती हैं, उनकी बचत हो जाती है ना। जी, तो अलीला हमारे पास चूँकि टाइम काफ़ी लिमिटेड है, तो मेरा ख़्याल है कि हम इसको यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, और हमने कुछ बातें अपने सामीन के गोशगुज़ार कर दी हैं। अब हमारा मकसद डिस्कोर्स को स्टार्ट करना है, फूड फॉर थॉट वो लोगों को दे दिया, अब वो खुद इस पे मज़ीद सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में? बस मैं आकिफ यही कहना चाहूंगी कि जेंडर इक्वालिटी के हवाले से हमारे जहनों में जो भी मुगालते हैं, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, उनको हमें चाहिए कि हम क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि वो जो आप बात कर रहे थे ना, एम्पैथी क्रिएट हो सके। ये तभी होगी ना जब मिसकंसेप्शंस हम अपने सोच में से जो है उनको क्लियर करेंगे। और जेंडर इक्वालिटी, बस ये याद रखने की हमें ज़रूरत है कि ये जो है क्वालिटी डजंट मीन कि हम आइडेंटिकल हैं मर्द और खवातीन जो हैं, बल्कि इक्वल स्टेटस और इक्वल वैल्यू है उनकी, ये जेंडर इक्वालिटी का मतलब है। और ये कि हम एक इंसान को उसके मेरिट पे जज करें, नहीं, और ये ना उसको इंफीरियर या सुपीरियर उसके जेंडर की वजह से ना समझा जाए। जी, और इसमें इंक्लूडिंग अदर जेंडर्स एज वेल, लाइक ट्रांसजेंडर्स, एब्सोल्युटली, तो उनको भी बिल्कुल इक्वल स्टेटस और वैल्यू, और नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीबॉडी जस्ट बेस्ड ऑन द एग्जैक्टली जेंडर। वही बात ना कि कोई भी आपका जेंडर हो, आपको जज किया जाए आपकी मेरिट पे, और ये ना समझा जाए कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है या खातून है या कोई और जेंडर है तो वो इंफीरियर है। अभी हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, मूवी रिकमेंडेशन। इसमें हम आपको हर एपिसोड के साथ एक मूवी रिकमेंड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आर्ट और सिनेमा का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, और हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, रिलेट भी करते हैं, फीलिंग्स के साथ भी उसका एक रिलेशनशिप होता है। इसलिए सिनेमा आर्ट के तौर पर एक एस्थेटिक अपील और नॉलेज, ये सारी चीज़ें इकट्ठी साथ लेकर चलता है। तो आज अनीला, कौन सी मूवी आप रिकमेंड करेंगी हमारे ऑडियंस को? आकिफ, मैं वही मूवी जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी रेकमेंड करूंगी जो कि मैंने आपको की थी, और उसी पे आज मेरा ख्याल है हम बात भी कर लेते हैं, द रेलवे मैन। और आप जो बात कर रहे थे सिनेमा के हवाले से आकिफ, बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ कि बेसिकली तो इंसान जो है वी आर ऑल स्टोरी टेलर्स, राइट। और ये सिनेमा जो है ये एक किस्म की हमें अलाउ करता है कि हम एक कहानी जो है वो सुना सकें एक बहुत बड़ी ऑडियंस को, और इससे बेहतर कोई कनेक्शन नहीं होता बिटवीन पीपल। स्टोरी टेलिंग जो है ये लोगों को कनेक्ट कर देती है, वही आप वाली बात के सिनेमा का जो है वो बहुत लास्टिंग
इम्पैक्ट होता है, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। तो रेलवे मैन मैं रेकमेंड करूंगी अपने लिसनर्स को, और आपको भी मैंने की थी आके। और ये स्टोरी टेलिंग वाली जो बात है, हम शुरू से इंसान कई हज़ार सालों से कोई ना कोई मीडियम उसने ढूंढा है अपने एहसासात को, अपने तजुर्बात को और अपने इल्म को आगे पहुंचाने का, जिसमें लेटेस्ट हमारे पास सिनेमा ही आ जाता है। रेलवे मैन एक बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें न सिर्फ हिस्टोरिकल एक जो पर्सपेक्टिव है, एस्पेक्ट है नॉलेज का, उसके अलावा उसमें इंसानी इमोशंस और हॉरर्स ऑफ वार, जो जंगों के मनफी असरात होते हैं और किस तरह से इंसान की लाइफ के ऊपर उनका इम्पैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें आप इस एक मूवी के अंदर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं आजकल के ख़ास तौर पर दौर में, जहाँ पे फिर से एक जंगी जुनूनियत, तशद्दुद की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर इस तरह का सिनेमा जो है वो ख़ास तौर पर बहुत अहम है। और मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस इस मूवी को देखें और इससे कुछ समझने की कोशिश करें, सीखने की, महसूस करने की कोशिश करें। तो अनीला, आपने क्या वजह है कि आप इस मूवी को, कोई ख़ास वजह जो आप महसूस करती हों जिसकी वजह से आप ये हमारे ऑडियंस को रिकमेंड कर रही हैं? सबसे ख़ास वजह तो यही आकिफ कि जब मैंने देखी तो मुझे बहुत पसंद आई, और दूसरी वजह आपने खुद ही बता दी कि आजकल जो एक जंगी जुनूनियत का माहौल दुनिया में बना हुआ है, उसके बैकग्राउंड में चूंकि ये फिल्म जो है दूसरी जंग अजीम पर मबनी है, और ये एक सोल्जर का मेमोआर भी है, यानी कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। स्कॉटलैंड के रेलवे एंथुसियास्ट थे एरिक लोमैक, जिनका के कैरेक्टर कॉलिन फर्थ ने इस फिल्म में प्ले किया है, और कॉलिन फर्थ इज अ वेरी गुड एक्टर, आप जानते ही हैं। और उनके साथ निकोल किडमन है, उन्होंने भी बहुत ही उम्दगी से जो है एरिक लोमैक्स की वाइफ का किरदार इस फिल्म द रेलवे मैन में अदा किया है। तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, एक्टर्स भी मुझे पसंद हैं, फिर आपको बहुत अरसे तक याद रहेगी। तो मुझे इसी तरह की फिल्म्स पसंद है जो मीनिंगफुल हों और जिनसे कुछ हम अगर सीख सकें, तो एडेड वो है ना वैल्यू इसकी, कि अगर आप एंजॉय भी करें और फिर कुछ आप सीख भी लें उससे। न सिर्फ मूवी में आप देख सकते हैं कि वायलेंस जो है या वार किस तरह से अफेक्ट करती है किसी इंसान को, बल्कि उसमें एक सबसे बड़ा सबक ये है कि इतने वायलेंस के बाद, इतनी सफरिंग के बाद भी एक किस तरह से एक इंसानी जो इंसानियत का मेयार है कि वो फॉरगिवनेस जो थी उसमें, कि कोई इंसान सब्र नहीं कर सकता कि उसके बाद भी कोई फॉरगिवनेस हो सकती है, या और वो मीनिंगफुल फॉरगिवनेस है, इम्पैक्टफुल फॉरगिवनेस है, जिसमें कैप्टिव और कैप्टर जो हैं वो बाद में मिलकर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए स्ट्रगल करते हैं। और जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, चूंकि दूसरी जंग अजीम पर मबनी है, और इस तरह की जो जिस इशू पे ये फिल्म बनी है, बैकग्राउंड में तो वही है, मफाहमत किस तरह टू एनिमीज में होती है एंड में। लेकिन चूंकि ये जापानीज के साथ जो बरतानिया की जंग थी और एलाइज की, ये उसके हवाले से है, और इसमें जाहिर है ब्रिटिश आर्मी है, उन्होंने हथियार डाले थे जापानीज आर्मी के आगे। आकिफ, आप ने और मैंने और हमारे जो सुनने वाले हैं यकीनन दूसरी जंग अजीम पे बनी हुई फिल्में देखी होंगी, और बेशुमार फिल्में बनी हैं, लेकिन ये जो बरतानिया और एलाइड फोर्सेस की जो जापानीज आर्मी के साथ जो जंग थी, उसके बारे में ज्यादा फिल्में नहीं बनी, क्योंकि इसमें जो है सरेंडर की बात आती है ना, ब्रिटिश आर्मी ने सरेंडर किया था, और डिफीट और सरेंडर, हथियार डालने वाली जो बातें होती हैं, हम वो कहानियां हम नहीं सुनना या बताना चाहते। क्या ख्याल है? ठीक बात है ना? और आप देखें, हम अगर अपने रीजन की तरफ भी देखें तो हम भी हिस्ट्री में से ऐसे एपिसोड्स जो हैं उनको गायब करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कि हार हुई हो या कोई सरेंडर हुआ हो। तो इसी तरह
یہاں برطانیہ میں بھی اس حوالے سے جو ہے زیادہ فلمیں نہیں بنی، اس لیے یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے. اور اس میں یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جو جاپنیز نے برما ریلوے بنایا تھا، جس کو کہ ڈیتھ ریلوے بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بات جو ہے بالکل ان کے علم میں نہیں ہے. تو جیسا کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے، ہسٹری کے بارے میں بھی اس فلم سے ہمیں بہت کچھ پتا چلتا ہے. لیکن سب سے بیسٹ اس فلم کی چیز وہی ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ جنگی جنونیت جو دنیا میں اس وقت چل رہی ہے، آپ کوئی بھی ریجن دیکھیں نا، ایک وار لائک سچویشن میں ہے. اور اس فلم میں جو ایک مفاہمت کی بات ہے اور دو آرچ اینیمیز جو ہیں وہ کس طرح ایک دوستی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں. یہ ہمارا آج کا مووی سیگمنٹ ہوگا. سامعین، ابھی چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ سانگ ریکمنڈیشن کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا غوری، جو ہمیں ایک پرانے پاکستانی سانگ کے بارے میں بتائیں گی اور گا کر بھی سنائیں گی. امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ بھی پسند آئے گا. ایک بہت مشہور فلسفی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وداؤٹ میوزک لائف وڈ بی اے مسٹیک. اور کیا اچھی بات کی تھی، کیوں بشرا ایگری کرتی ہیں نا آپ؟ میوزک کے بغیر زندگی جو ہے وہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی اگر میوزک نہ بالکل. ہوتا. ہاں جی انیلا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میوزک کے بغیر، ردم کے بغیر زندگی نہیں. دن رات یہ چاند سورج یہ سب جو آپ کو ردم میں ہر چیز نظر آتی ہے، تو اگر زندگی سے ردم اور موسیقی کو ہٹا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ زندگی جو ہے وہ بالکل ڈل ہو جاتی ہے، بور ہو جاتی ہے. ساکت ہو جاتی ہے. تو بشرا، اب چونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ وداؤٹ میوزک لائف وڈ بی اے مسٹیک، تو ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں کوئی مسٹیک کریں. تو کیا آج ہمارے جو سننے والے ہیں، آج ان کے لیے آپ کیا جیم لے کر آئی ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی یہاں پہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پاکستانی موسیقی میں سے جو ایسے پرانے گانے ہیں جو آج بھی لوگ گا رہے ہیں اور مختلف لوگوں نے گائے ہیں، ان کو شاید ویسٹ میں بھی گایا جا رہا ہے اور آج تک وہ گانے تو زندہ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کو اوریجنلی کس نے گایا تھا. تو ہم ان لوگوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں اس سیگمنٹ کے ذریعے اور انہیں ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں. تو گانا آج بہت خوبصورت ہے. اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں فیاض ہاشمی صاحب، ان کی بڑی خوبصورت شاعری ہے، اور سہیل رانا صاحب جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستانی میوزک میں اور ہمارے بڑے پائے کے موسیقار رہے ہیں، انہوں نے اس کی موسیقی ترتیب دی ہے. اور اس وقت کی فلموں میں دیکھیں کہ آپ اس قسم کی غزلوں کے لیے جگہ بنائی جاتی تھی، اور یہ شبنم اور ندیم پہ پکچرائز کیا گیا ہے. فلم اس کی ہے بادل اور بجلی. تو یہ 1973 میں گایا گیا پہلی دفعہ، اور اس کو حبیب علی محمد نے اپنی خوبصورت آواز دی اس گانے کو. تو یہ بشرا، گانا آج ہم اس اتنا میں شامل ساری کریں. آپ نے ہمیں انٹرسٹنگ ڈیٹیل بتائی ہے، تو اب بالکل. یہ بتا بھی دیں ہمیں کہ وہ کون سا گانا ہے، بلکہ ایسا کریں ہاں بتائیں جی نا، گا کے سنا دیں. بالکل بالکل، آپ کے لیے تیاری ہے بالکل گانے کی. آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. آج جانے کی ضد نہ کرو، ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو. آج جانے کی ضد نہ کرو. بریلینٹ بشرا، بہت اچھا گایا. اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں آج جانے کی ضد نہ کرو، لیکن پوڈ کاسٹ کے ختم ہونے کا وقت ہے تو جانا تو پڑے گا ہی. لیکن بشرا، آپ جو بات کر رہی تھی کہ اس گانے کو بہت سارے لوگوں نے ریکریٹ کیا، اس کو ابھی تک جو ینگ جنریشن بھی ہے وہ گاتی ہے. پھر حبیب علی محمد کے بعد فریدہ خانم نے اس کو گایا تھا، وہ بھی بہت پاپولر ہوا. اس کے بعد کچھ فلمز میں بھی جو ہے
ब्रिटिश एशियन फिल्म्स में और इंडियन फिल्म्स में भी इस गाने को जो है इस्तेमाल किया गया। और वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक ब्रिटिश सिंगर है जो जिसे उर्दू से बड़ी मोहब्बत है, उर्दू की गजलें, गीत, नगमे वगैरह गाती है, मेहदी हसन उसे बहुत पसंद है, तानिया वेल्स। हाँ जी, ये उन्होंने भी ये जो है ऐसे गाए, इस गाई और बहुत ही अच्छी गाई है। बहुत खूबसूरत। ये जो खूबसूरत चीजें होती हैं, जो एक वक्त होता है, एक लम्हा होता है जिसमें बड़ी अच्छी चीजें बन जाती हैं और उन्हें फिर जमाना साथ लेके चलता है। बहुत लोग शौक से इसे आज भी गुनगुनाते हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा। जी सामीन, पॉडकास्ट में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी डिस्कशन और सेगमेंट्स पसंद आए होंगे। अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप अपनी फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर कर सकते हैं। सोचिए, क्योंकि सोचना जुर्म नहीं।